ساری کائنات کے خالق اور مالک اور رازق اور مدبر کی زبان اقدس سے ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، سنیں اور بیان کریں کہ کائنات کے رب نے آپ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا ہے۔ آقا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اللہ کے سے زیادہ کسی کا سچا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم چند خطبات جمعۃ المبارک میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے، اللہ کے فرامین کے حوالے سے آقا کائنات علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، سن سکیں، سنا سکیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، موجودہ ترتیب کے لحاظ سے ترتیب توقیفی جس کو کہتے ہیں، 93 نمبر سورہ ہے، 30واں پارہ ہے، اور اس سورہ کی 11 آیات ہیں۔ مفسرین نے اور احادیث مبارکہ میں اس سورہ کے شان نزول میں لکھا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ظاہر ہے آقا کی دو حیثیتیں ہیں، ایک خاتم النبیین کی حیثیت ہے اور دوسری انسان ہونے کی حیثیت ہے۔ بشری تقاضے سے جو بھی انسانوں کو مشکلات آتے ہیں وہ انبیاء کو بھی آتی ہے۔ بخار ہونا، دکھ اور مصائب سے دوچار ہونا، طرح طرح کی مصیبتیں آنا، آزمائشوں سے دوچار ہونا، یہ سارا کچھ انبیاء کے ساتھ۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے آقا کائنات علیہ السلام کو حیات طیبہ میں کئی بار بخار ہوا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ آقا کائنات ایک بار بیمار ہوئے تو اتنے سخت بیمار ہوئے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بیمار پرسی کے لیے آئے تو آقا کائنات کی طبیعت دیکھ کر کہنے لگے کہ آقا، معلوم یوں ہوتا ہے کہ آپ کو جو بخار ہوتا ہے 2 بندوں کے برابر ہوتا ہے، اتنا تیز بخار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، ہاں مجھے جب بخار ہوتا ہے 2 بندوں جتنا ہوتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو اجر بھی 2 بندوں جتنا ملتا ہوگا؟ کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ مومن کو جب بھی بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، کوئی بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ مومن کے کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کائنات کے پیغمبر پھر آپ کو اجر بھی دوہرا ملتا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اجر بھی ڈبل ملتا ہے، 2 بندوں کے برابر ملتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بخار بھی ہوتا تھا۔ ابھی مکہ میں ہے کہ ایک بار کائنات کے پیغمبر کو بخار ہوا، شدید بخار تھا۔ کائنات کے پیغمبر
مفسرین نے لکھا ہے 1 2 3 راتیں جو ہے رات کو لمبا قیام نہ کر سکے. اور آپ کو پتہ ہے دشمن جس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ ایک ایک پل کی خبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ کائنات کے پیغمبر کی بہت بڑی مخالفہ تھی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بکھیرتی تھی نا. کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب 2 3 راتیں لمبا قیام نہ کر سکے تو یہ آقا کائنات کے پاس آئی, کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 3 راتوں سے آپ جس طرح پہلے قیام کرتے تھے نہیں کر رہے, کیا بات ہے؟ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا؟ استغفر اللہ. جس شیطان کا تجھ پر اثر تھا, جس کی تو بات مانتا تھا, اس نے تجھے چھوڑ دیا. کتنی بڑی تکلیف تھی بات. ایک تو اللہ کو شیطان کہہ رہی ہے نا اس میں, اور پھر کیا تانا دے رہی ہے؟ چھوڑنے کا تانا دے رہی ہے. اس نے تانا دیا. بخاری کی روایت ہے, یہ کتاب تفسیر میں امام بخاری یہ روایت لے کے آئے. کائنات کے پیغمبر اپنے مخالفوں سے بھی سخت لہجے میں بات کرنا تو درکنار, کئی باتوں کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. اللہ نے جواب دیا اور جواب میں یہ سورت اتار دی. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے, اور پھر کائنات کے رب کی رحمت دیکھیے. کائنات کے رب نے ایک آیت میں جواب نہیں دیا, پوری سورت جو ہے اس کے قول کے رد میں, اس کی سٹیٹمنٹ کے رد میں اتار دی. فرمایا والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم, یعنی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت کی قسم. پہلی بات تو اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاں اللہ قسم اٹھاتے ہیں وہاں بڑی اہم بات ہوتی ہے. اللہ کی بات تو ویسے ہی ماننا فرض ہے, تو جب اللہ قسم اٹھا کے بتا دے تو پھر تو بالاولا جو ہے اس بات کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ میں والضحیٰ, چاشت کی قسم, جب دن کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد پورا دن ہے. واللیل اذا سجا, اور رات کی قسم جب چھاج اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا, ما ودعک ربک وما قلی, ما ودعک ربک وما قلی. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی اور کافروں کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے. ما ودعک, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وما قلی, اور نہ ہی آپ سے آپ کا رب تنگ ہوا ہے, نہ بیزار ہوا ہے, نہ ناراض ہوا ہے. اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا ہے. بیماری آ جانا یہ کوئی ہر انسان کی فطرت میں ہے, نیچر میں ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے کافر آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب, میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے, اب نہ میں کبھی آپ کو چھوڑوں گا. وما قلی, اور میرے حبیب ایک اور بات یاد رکھ لیجئے,
اطمینان رکھیے، مجھ پہ بھروسہ رکھیے، میں آپ سے بیزار نہیں ہوا، میں آپ سے نہ ناراض ہوا ہوں اور نہ کبھی ناراض ہوں گا۔